السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اب ایک ہی موضوع ہے جو دہشت گردی کے حوالے سے ہے، اور اس میں میری دوست ہیں برطانیہ میں، ان سے بات ہوئی. ان کا نقطہ نظر ہے، وہ نقطہ نظر میرے ذہن کو اپیل بھی کر رہا ہے، جو بات کہہ بھی رہے ہیں کہ کہیں پاکستان کے اوپر سینکشنز تو نہیں لگنے جا رہی. یعنی ان کا جو نقطہ نظر میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو، جو میری ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے. اور جو ملک میں دہشت گردی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، ملک کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے، اور عدالتی امورات کے اوپر آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں. عمران پہ آسانیاں دیکھ رہے ہیں یا تنگیاں دیکھ رہے ہیں، ان ساری گفتگو پہ. پہلی بات ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ 17 سپتمبر کے بعد یا 19 سپتمبر کے بعد میری ملاقات کوئی نہیں ہونے دی. میں نے بڑی کوشش کی، بار بار لکھا، میں نے آج پھر لکھا ہے، اور کوشش میری ہوگی کہ میں اس کو کسی منطقی انجام کی طرف پہنچا جاؤں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں آتی. ساتھ عمران خان صاحب پر دیکھیں، وجہ یہ ہے کہ جیل میں رہنا بذات خود ایک بہت بڑی اذیت ہے. کھانا نہ ملنا، سونا، رہنا. وہ تو چونکہ شیر آدمی ہے، وہ تو نہ اسے ڈرتا ہے نہ پریشان ہوتا ہے، اور اس نے ہمت اور حوصلے سے مقابلہ کیا ہے. یہ بڑی بات. اور اس کی آج اس کی باتیں کئی ہوئی، امریکہ کے ساتھ جس طرح ٹریٹمنٹ کیا ہوا، جب پوری دنیا کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوا، اس نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک اسٹیٹس مین ہے. یہاں اپنے مسائل ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا نقطہ نظر اپنا ہوتا ہے. یعنی سارا کام تو پورا ملک، یعنی انٹرنل اور فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں چلا سکتی. اگر اسٹیبلشمنٹ نے چلانی ہوتی تو ڈکٹیٹر سے بیسٹ گورنمنٹس کوئی نہ ہوتی، اور پھر ضرورت نہیں ہوتی ہے جمہوری رویے کی یا ان کلچر کی. پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ عمران ایک بہترین اسٹیٹسمین تھا. اس نے بڑے آسن طریقے سے ان ساری چیزوں کو کنٹرول کیا، دیکھا، سیٹل ڈاؤن کیا. یہ ماننا پڑے گا آپ کو، کوئی مانے یا نہ مانے. ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ. پھر یوکرین کے حوالے سے جو اس کا نقطہ نظر تھا بڑا کلیئر تھا. وہ جو بائیڈن کے ساتھ نہیں بہا، وہ اس امریکی پالیسیوں کے ساتھ نہیں بہا. اب آگے آتے ہیں اگلی پالیسیز کی طرف. جو ایک نقطہ نظر میرے یو کے میں دوست ہیں، ان سے وہ بڑی اچھی نظر، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں سب کیا یہ اتنا آسان کام تھا کہ ایک کچھ دن پہلے کہے اور وہ بندہ وہاں پر موجود اور وہاں پکڑا جائے. اور بھائی طالبان کو کوئی بھی آپریٹ کر سکتا ہے. کون آپریٹ کرنے والا ہے یہ؟ یعنی کیا پتہ یہ انہی کا لوگ ہو، کیا یہ پتہ انہی کا آدمی ہو، اور انہی سے کام لینے کے بعد وقتی طور پر پوری دنیا کی توجہ ہٹانی ہو تو اس طرف لے کے جائیں. اس کے دو ریپلیکیشن بڑے خطرناک ہیں. اس لیے پاکستان کو وہ فیس کرنا پڑے کہ پاکستان پہ سینکشنز آ سکتی ہیں، افغانستان پہ سینکشنز آ سکتی ہیں. یہ بڑا سیریس ایشو ہے. یعنی آسانی سے تو آ گیا، اسامہ بن لادن یہاں سے لے گئے اور پاکستانی سرزمین کے اندر سے، یہ بھی اب افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پہ. تو پوری دنیا میں امیج یعنی یہ نہیں کیا امیج کیا انٹیلیجنس آپریشن کیا اور بندہ آپ کو حوالے کر دیا. کوشچن یہ آ رہا ہے کہ آپ کی سرزمین کے اوپر یہ سوال یہ آ رہا ہے کہ آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے، آپ دہشت گردی کو اس طرح سے کنٹرول کر نہیں پا رہے. ایشو یہ ہے جو سوچنے والا ہے. اور آج سے 33 برس قبل، یعنی 25 جنوری 1993 کو ایمل کانسی امریکہ میں سی آئی اے بلڈنگ کے سامنے فائرنگ کر کے 2 سی آئی اے اہلکاروں کو ہلاک جبکہ 3 کو زخمی کرتا ہے. اور ایف بی آئی کی جانب سے ایجنٹ بریڈلی گیرٹ تحقیقات کے لیے تعینات کیے گئے. ایک انٹرویو میں ایجنٹ بریڈلی گیرٹ نے اس حملے کی تحقیقات کی کچھ تفصیلات بھی بیان کی. اور بی بی سی کے مطابق غالباً 1997 میں پاکستان کے خفیہ اداروں کی وساطت سے ایمل کانسی کو پکڑ لیا اور امریکہ بھیج دیا اور موت کی سزا سنائی. یہ سال 1997 یاد رکھنا کہ آپ نے ایمل کانسی نے سزائے موت سے قبل اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ عراق میں امریکی مداخلت سے دل برداشتہ ہوا تھا. ایمل کانسی ایک پختونخوا، جو بات بتائی گئی ہے، یعنی میں نہ اس کو سپورٹ کر رہا ہوں لیکن اس کو بڑا باریکی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو دہشت گردی کے ایلیمنٹ کو، خوارج کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. خوارج اس کائنات کے لیے بڑی خطرناک ہے. یعنی انہوں نے اس کائنات کے لیے بڑے مسائل پیدا کرنے ہیں. تو وہ چاہے مسلمان ہو یا کوئی ہو، سوال نہیں ہے. ناحق خون تو ایسے نہیں بہنا ہے. آپ کو یاد ہوگا امریکی کانٹریکٹر جو ڈیمنڈ ریورٹس تھا، جو اس کی امیونٹی کے حوالے سے میں نے بڑی جنگ لڑی. میں نے یہاں لاہور ہائی کورٹ میں نے پٹیشن دائر کی. میں نے بڑا، اس میں میری تصویریں اپنا بیک گراؤنڈ پہ اگر کچھ چل رہی ہوں گی، میں کوشش کروں گا کہ اس وقت کی ایک تصویر ہو جو بیک گراؤنڈ پہ آپ کو چل سکے. جو ٹی وی میں انٹرویو دے کے میں نے امیونٹی ختم کرنے 2011 کو صبح ہی دارالحکومت میں 2 افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. اور وہاں عدالت کے اندر جو لوگ موجود تھے سامنے، جس طرح صلح صفائی ہوئی اور امریکہ کو خبردار بھی کرتے رہے، ہم جو لوگ بھی کرتے رہے سامنے تھا. اور مزے کی بات ہے اس کے 2 دن بعد ریٹائر ہو گئے تھے وہ صاحب، جو کوئی بھی تھے. ریمنڈ ڈیوس لکھتے ہیں کہ جب دیت کے تحت معاملہ نمٹانے کا فیصلہ آیا
تو ان میں ایک مصیبت آ پڑی اور آگے کے مطلوب کے ذہنوں سے ماننے سے انکار کر دیا، اور چنانچہ 14 مارچ کو اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ حرکت میں آئے، انہوں نے تمام 18 چیزوں کو کوڑ لاکھ بجے میں بند کر دیا۔ یہ جو بات وہاں وہ بیٹھ کر لکھ رہے ہیں، ان کے گھروں کو تالے لگ گئے، ہم دیکھتے رہے، ان کے موبائل فون بھی لے لیے گئے، اور کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ جیل میں ان کے لوائقین کے سامنے 2 راستے رکھے، یا تو $1,30,000 کا خون بہا قبول کریں، یا جو بھی ہے، یعنی بتانا یہ ہے کہ امریکی طاقتور ہے بھائی، وہ جیسے بھی ہو، جس طرح بھی ہو۔ اور کتاب میں دعویٰ یہ کیا کہ عدالتی کارروائی کے دوران لوائکن کی عدالت میں باہر وہ کہہ رہے ہیں جی گن پوائنٹ پہ رکھا گیا۔ ریمنڈ ڈیوس دیکھے اتنا بولڈ ہو کے یہ باتیں وہ کر رہا ہے، اور کہا گیا کہ وہ میڈیا کے سامنے زبان نہ کھولے۔ اس میں وہی پیش تھے جو 1997 میں وزیر اعظم تھے۔ اس کے بعد سیریل المیڈا کا معاملہ آپ کو یاد ہوگا، کن سے ہوا۔ ڈان نیوز کو انٹرویو دیتے رہے، گلبشن یادو کو واپس بھیجنے والے کون تھے اور کس نے پناہ دے رکھی تھی؟ میں تو کیا کہوں۔ اور اب شریف اللہ کیسے ہوا، بدلے میں کیا کچھ چیزیں لی گئیں، یا کیا سیٹلمنٹ ہوئی، یا ہم نے ایسے ہی پیار محبت میں کر دیا، یہ باتیں کسی دن کھلیں گی تو صحیح نا۔ لیکن بدنامی پاکستان کی ہو رہی ہے، میرا جو نقطہ نظر ہے، میں تو بدنامی کے ایلیمنٹ سے کہہ رہا ہوں۔ اس سارے پروسیس کے اندر اگر آپ دیکھیں، کوئی بھی دیکھیں، اسامہ بن لادن والا واقعہ دیکھیں، باقی واقعہ دیکھیں، بدنامی پاکستان فیس کر رہا، اور کوشش کر رہے ہیں ماحول صاف رہے، حالات اور واقعات جان رہے، لیکن پاکستان کے اندر انوائرمنٹ کے بہت ایشو ہیں، کلائمیٹ کے بہت ایشوز ہیں، اور ان سب چیزوں کو سیٹل ڈاؤن تو ہونا ہے، کبھی تو ہوگا، اور کیسے ہوگا یہ سوچنے والی بات ہے۔ کیا ہماری عدالتیں پرویکٹیو تو ہیں، لیکن اب عدالتیں کہاں؟ آپ نے تو اختیارات چھین لی، آرٹیکل 193 کی شکل بدل دی، آرٹیکل 184، یعنی صرف چند سیاستدانوں کو فائدہ دینے کے لیے۔ اور کیا ہوا یہاں پر؟ سمجھائیے گا، اور کیا ہوا یہاں یہی تو کچھ ہوتا رہا ہے، سارا کچھ یہی آپ دیکھتے رہیے گا، یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ اللہ کرے کہ یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں، لیکن نہیں۔ اور ایک بات اور بڑی زبردست بات ہے، پختون آخر پنجابیوں پر پشتونوں اور افغانیہ کے دہشت گردی کے الزامات کتنے درست لگائے، اور الزامات درست کیا ہیں؟ یہ سب سمجھتے ہیں کہ پنجابیوں نے ان کا حق کھایا، اور شروع سے ہی صوبائیت کی آگ لگی ہوئی جو پھیل رہی ہے، لیکن یہ پشتونوں کے خلاف کیا استعمال ہو رہے ہیں؟ کوئی دہشت گرد ہو، اسے ٹریننگ پنجاب میں نہیں ہوتی، اور وہ پنجابی غالباً انہیں کھانا بھی نہیں کھلاتے۔ یہ آخر سلسلہ اس طرح ہی کیوں ہے کہ شناختی کارڈ دے کر گولیاں مار دی جاتی، قوم پرستی کے نام پر دہشت گردوں کو پناہ بھی اس طرف سے دی جاتی، اور کیا کہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کو لڑا کے مار نہیں رہے؟ مسلمانوں کو مسلمان میں لڑا کر کیا ہم اس طرف نہیں جا رہے؟ لیکن یہ ذرا بڑا سیریس معاملہ ہے، سوچیں آپ اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیں۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، رسی کو مضبوط سے تھامی رکھو، تفرقے میں نہ پڑو۔ یعنی مسلمانوں کو اکٹھا ہونا ہے، منحصل کو ہم آگے اکٹھے ہونا ہے۔ اگر آپ اکٹھے ہوں گے تو آگے حالات بہتر ہوں گے، ورنہ یہ دہشت گردی گلے پڑنے والی ہے، کسی سے کچھ نہیں ملنا، ناحق جانیں ضائع، کبھی ایک جان ضیاء، کبھی 2 جان ضیاء، اور جس کسی نے کیا ہے وہ لا ہیز ٹو ٹیک اٹس اون کورس۔ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، جو اس وقت سارا اسٹیبلشمنٹ نے جال پھیلایا ہوا ہے، جو جس طرح معاملات کو لے کر چل رہی ہے، بھی قانون حرکت میں لائے نا، قانون کے مطابق کام کرے۔ ابھی تو ایک اور کہانی آنے والے دنوں میں چھیڑنے والا ہوں، وہ انٹرپول والی، کہ یہاں جس کا دل چاہا، جب دیکھنا PNI لسٹ میں ڈال لیا وہ تو ڈال لیا، لیکن اس کے بعد کمال کی بات ہے، جب دل چاہا، جس طرح چاہا، جس کا مرضی نام انٹرپول میں بھجوا دیا۔ خرچہ لگتا ہے، پیسے آتے ہیں، اس والے معاملے کو میں انشاءاللہ ٹیک اپ کروں گا کہ انٹرپول والے میں کیا ہوتا ہے، کتنا بڑا فراڈ ہے یہ، کتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہے، اور پاکستانیوں کے ساتھ آپ کے فنڈامنٹل رائٹ ہے، رائٹ ٹو موومنٹ ہے آپ کا، آپ کو اس طرح بھی روکا جا سکتا ہے، لیکن یہاں یہ روکا جا رہا ہے، یہاں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ روکنا ہے، یہ کیسے روکنا ہے، یہ سوچنا ہے۔ میں یہی بات بار بار کرتا ہوں، اور میں یہ بات بار بار کرتا رہوں گا۔ میرا کام یہی ہے، حق اور سچ کی بات اٹھانا، 144 کا نفاذ، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اور سیاسی جماعتیں نہیں سمجھنی، سارے ختم کریں ان سارے معاملات کو، نظر بندی کے احکامات، سیاسی انجینئرنگ،
اور PNIL لسٹ میں ڈالنا سیاسی انجینئرنگ، انٹرپول میں ڈالنا سیاسی انجینئرنگ۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔